السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کا مطالعہ کریں گے۔ موضوع اس آیت کا یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں جو میں بتایا گیا تھا کہ جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو، تو اب اس کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے، تو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، لہذا اب بھی توبہ کر لو۔ تو سود خوری سے جو باز نہ آئے، اسلامی مملکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ بھی توبہ کر لو۔ اس سے گزشتہ آیت میں جو بتایا گیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے احکام کو مانیں، تو اللہ کے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ لیکن سود جو ہے اس کے مطلب فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو۔ اور آج اس آیت میں جو ہم آج جو مطالعہ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہوشیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو سود سے تو تمہارے لیے ہے تمہارے اصل مال، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانون سے بند نہیں کیا گیا تھا، صرف اللہ پاک نے اس میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ جو سودی کاروبار کرے اس کے لیے سزا ہے۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اب اگر وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، یعنی طاقت سے ان کو روکا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹم ہے اور یہ الٹیمیٹم قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر اتنا سخت زبان استعمال نہیں کی گئی، بلکہ یہ باہر گناہ ہے جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور فرمائیے جو فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے جو اصل مال ہے، یعنی کسی نے اگر آپ سے 100 روپیہ لیا ہے تو 100 روپیہ تو وہ واپس کرے ہی کرے، وہ تمہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر کا جو مال ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر 100 کے آپ نے کہا ہے کہ میں نے 110 لینے ہیں، 120 واپس لینے ہیں، تو اوپر کا مال چھوڑ دو اور اپنا جو اصل مال ہے راس المال وہ واپس لے لو لوگوں سے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اصل مال سے زائد وصول کرو گے تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا۔ لہذا انصاف یہی ہے کہ تم کو تمہارا مال اصل مل جائے اور کسی سے تم فالتو مال ظلم کی بنیاد پر مت لو۔ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی اس موضوع کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ سود کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سود اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سود کا حملہ اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام دونوں پر ہوتا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کو بھی سود تباہ کرتا ہے اور معاشی نظام کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کیسے؟
اسلام ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے. کسی کو ضرورت ہے، قرض مانگتا ہے کوئی، تو اظہار ہمدردی، مربت، رحم، وہ اپنے بھائی کی مدد کرو. یہ نہیں کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، اس کو 100 روپے کہ اس کو بولو چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، 100 روپے تم لے لو، مجھے 120 واپس کر دینا. یہ چیز جو ہے وہ سود کے شمار میں آتی ہے، اور اسی لیے اسی کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا کو اسلام جو ہے وہ بہت سختی سے منع کرتا ہے. مولانا لکھتے ہیں کہ سود انسان میں وہ صفات پیدا کرتا ہے جو اسلام میں یا اسلامی معاشرے میں اچھی نہیں سمجھ جاتی، مثلا بخل، حرص، زر پرستی اور سخت دلی پیدا کرتا ہے. بھائی بھائی میں منافرت پیدا کرتا ہے، جو کہ اسلامی تعلیم کی عین ضد ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ بھائی چارہ پیدا کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس لیے فرمائی کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور مونس اور غمخوار بن کر رہو. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے، اس کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو. اسلام کے نظام میں زکوٰۃ اور صدقات کو اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی رہے، غریبوں کا خیال رکھا جائے. لیکن سودی معاشرے میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ غریب کو 100 روپیہ دیا اور امیر نے غریب سے 120 روپے واپس مانگنے شروع کر دیے. تو اس لحاظ سے اسلام کی ضد جو ہے وہ سودی نظام ہے. سود اسلام کے پورے معاشی نظام کے بالکل عین مخالف تھیوری پہ کام کرتا ہے. آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن، پھر اگر، لم تفعلوا، تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بحرب، جنگ کے لیے، من سے، اللہ سے، رسول ہی، اور اس کے رسول سے. وَإِن، اور اگر، تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رؤوس أموالكم، تو تمہارے لیے تمہارے اصل زر ہے، تمہارے مال کے. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.